الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جو احباب ذرا بیچ میں درمیان میں کافی جگہ ہے، ذرا سامنے ہو جائیں. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک بات مجھے یاد آ گئی، بتا دیتا ہوں کہ ہمارے خالد صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ 1991 میں پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے بنگلور. اس وقت ہماری مسجد کا تعمیری کام، تعمیر جدید کا کام شروع ہوا، ابھی چھت نہیں پڑی تھی. اس وقت حضرت آئے تھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جس طرح بیت اللہ سے دنیا بھر کی مساجد میں رحمتیں اترتی ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھروں میں کچھ حصہ مسجد کا بنا لیں. اس کا نام مسجد عائشہ، مسجد خدیجہ، مسجد فاطمہ رکھ دو، اور وہاں نوافل مرد حضرات نوافل وغیرہ پڑھ لیں گے، مسجدات وہاں نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے. تو جو رحمتیں محلے کی مسجد میں اترتی ہیں وہ ہمارے گھروں میں اتریں گی. اس کے الگ الگ کمرے ہونا ضروری نہیں. تو سننے کے بعد میرا گھر پہلے باٹا کمپنی کے پاس تھا سامنے، تو میں جب بازو ایک ہندو رہتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ چلو ہمارا گھر دیکھو بناؤ، مجھے بتایا. میں جب گیا تو چھوٹا ہے، کیا ہے باپ؟ یہ پوجا روم صاحب گیا. سمجھ رہے؟ تو پوجا روم بنانے کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمیں نماز روم بنانے کا اس کا اہتمام نہیں کر رہے. سب نیتیں کر لو کہ آج کیا بھی بڑا کمرہ ہونا کیا ضرور نہیں. اگر گھر چھوٹا ہے حال ہے، کبھی یہ بنا دو، پردہ جیسے اپنا بنا لو، عمل شروع کرو، اس کا نام رکھ دو. بڑی مسجد ہونا یا عالیشان ہونا، ٹیرس ڈالنا، مینار لگانا، اسے کیا ضروری نہیں. سمجھے؟ اس طریقے سے پہلا کام یہ ہے. اس لیے کہ رمضان شروع ہو رہا ہے، مذکورات وہاں تراویح پڑھ لیں، مذکورات وہاں تراویح پڑھ لیں. اس طریقے سے نظام کریں. جب کہ گھروں میں کچھ نیا سبق لے کے جانا ہے نا، اس پر عمل بھی کرنا ہے نا. اس لیے بتا رہا ہوں، یاد آ گئی بات، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، میری بات یہ بڑوں کی بات ہے، تو اس پر عمل کرنے کے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ غیر مسلم کئی سال پہلے پوچھا تھا، حضرت یہ خون کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے؟ یعنی ہمارا امپریشن ایسا ڈالے غیروں پر کہ رمضان کا مہینہ خوب کھانے کا، اسے ختم کرنا ہے، اس بات کو ختم کرنا ہے. سمجھے؟ یہ کم کھانے کا مہینہ ہے، غم کھانے کا مہینہ ہے، خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 12-13 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد
جو ملا وہ اندر داخل کر دیں، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ویسا ہرگز مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ ایک کھجور، ایک گلاس پانی، فروٹ، ایک نکل جاؤ نماز کے. اس کے 20 منٹ کے بعد پھر آ کر کھاؤ. 20 منٹ کے بعد تب انشاءاللہ طبیعت باقی رہے گی، اچھی رہے گی. سمجھ رہے؟ اس کا بھی ذرا خاص خیال رکھیں. اور 20 منٹ کے بعد بھی جو کھائیں گے وہ ٹائٹ نہیں، لائٹ، وہ بھی ذرا اچھی طرح یاد رکھ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ٹائٹ کھا لیں گے تو تراویح پڑھنے ہوتا ہے، ہوتا ہے کہاں ہو رہا ہے؟ امام صاحب حافظ صاحب ضالین پہلی رکعت میں یہ ہاتھ چھوڑ رہا ہے، سامنے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے. اس سے مصیبتیں ہوتی ہیں. اس لیے مہربانی کر کے کم از کم اس رمضان سے ہم لوگ تبدیلیاں لا لیں، چینجز لا لیں گے تو انشاءاللہ. اور قرآن پاک کی تلاوت اس پر ذرا زور دیں، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. مدینہ منورہ میں مولانا اسماعیل صاحب مرادہ حضرت شیخ خلیفہ ہاتھ پاؤں کے معذور ویل چیئر سے آتے، عصر کی نماز کو بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے رہتے ہمیشہ. کئی مرتبہ سلام کہہ کے مسافر شیخ کے خلیفہ بلکہ مسافر وغیرہ کر لیتا بھی، لیکن قرآن پڑھتے دیکھتا ہمیشہ. کئی سال کے بعد بعض بیٹھ کر ہلکو پوچھے، حضرت آپ کو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، روزانہ کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ تو اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں. دنیا دار کو جو واٹ از یور کوالیفیکیشن کے نام لگتا رہتا جی میں ایک نکال دکھ دیتا کہ یہ دنیا دار. اور دیندار جو ہوتے ہیں وہ اپنے چھپاتے بتاتے نہیں. تو حضرت ایک دم غصہ کی ہے تمہارا امتحان لینا آیا گیا. ہمارے حضرت آپ کے والد کے برابر ہے، میں تمہارا جانے کیا امتحان کو معلومات ایک دوسروں بتانے کے لیے. اچھا ایسا ہے، الحمدللہ روزانہ 50 پارے پڑھ لیتا ہوں. یہ رمضان میں نہیں ہے، غیر رمضان کی بات کروں، روزانہ بچے رہتے حضرت. حالانکہ ہاتھ منہ کے معصوم، سمجھ رہے؟ تو ہمارے چھوٹے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب جماعت اسکول میں تھے، تہذیب پڑھا حضرت، تو ہمارے ساتھ ویسٹ انڈیز کے ساتھی تھے عبدالسلام. وہ پوچھے حضرت سے، حضرت ہم ہاتھی اٹھا سکتے ہیں؟ چھوٹے حضرت کو لاجک ڈانٹ، ہاں وہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا جب ہاتھی بچہ پیدا ہو اسے ایک دن اٹھا کے چھوڑو، پھر اٹھا کے چھوڑو، پھر اٹھا کے چھوڑو، اٹھاتے رہو، چھوڑتے رہو، اٹھاتے رہو، چھوڑتے رہو، اٹھاتے گے. اس لیے بھی اگر طے کرو کہ ہم انشاءاللہ وہ قرآن شریف پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ صرف یہ پورا ختم کرنا تو نہیں. ایک نہیں، ہمارا ایک طالب علم تھا ہے بھوپال کا، جماعت فارسی پڑھ رہا تھا ہمارے یہاں، تو 3 دن میں قرآن پڑھتا تھا. میں بچے کو کیسا بیٹا؟ کیا بھی نہیں حضرت، نماز سے پہلے ایک پارا، نماز پہلے ایک پارا، 10 پارے بولے پاک نماز میں 3 دن میں قرآن. سمجھ رہے؟ اس لیے ہم لوگ جو ہیں یہ قرآن کا مہینہ آ رہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس. ہم قرآن یہاں پڑھیں گے، لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا. جیسے جماعت فارسی میں جب تھا مشاہد میں، حاجی احمد صاحب بیرون سے آئے تھے، کہہ رہے کہ تم دعائیں یہاں مانگو، فیصلے وہاں بولیں. بیرون سے فارغ سے آئے تھے، وقت لگا کر دعائیں یہاں کرو، فیصلے وہاں بولیں. تو ہم قرآن یہاں پڑھیں گے، پوری ہدایت کے فیصلے اللہ کرے گا. جو لوگ دندناتے پھر رہے، بول رہے ہم وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے گا یا صفا چٹ میدان کر دے گا.
تو اس شکلیں سمجھ رہے ہمارے سامنے زندہ مثال اکرمہ کا واقعہ. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہا کہ ساری دنیا ایمان لائے میں ایمان نہیں لاؤں گا. یہ بول کر چلا گیا. بیوی کو بھی اطلاع دے دیا. بیوی ایمان لا چکی تھی پہلے. دیکھا بستر کے پاس شوہر نہیں ہے تو جہاں سے شوہر جاتا ہے وہاں پہنچی. جب سوائیاں میں پہنچی پوچھا کہ کوئی گیا کہاں گیا تو وہی کھڑے ہو کر اللہ سے کیا مانگ لیا اللہ جانے. اللہ جانے کوئی کشتی پہ جا رہا ہے, کشتی ڈگمگانے لگی. ملاح کشتی چلا رہا تھا, اس نے کہا بھئی کشتی ٹوٹنے والی ہے, کلمہ پڑھ لو. یہ دیکھیں آپ کلمہ سے بچنے جا رہا ہوں, ہاتھ کلمہ پڑھو. اب کیا کرنا مرتا کیا نہ کرتا, اس نے روٹا ہلانا شروع کیا. لیکن وہ دیکھا یہ ڈپلیکیٹ پارٹی بن کر واپس لے کر آئے. واپس لے کر آئے. وہاں بیوی کھڑی تھی. ارے تم کیسے ویسے چلو مدینہ منورہ. سب مدینہ منورہ لے کر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرامہ کو دیکھ کر چادر پیش کر دی. اکرام پیش کر بیٹھے نہیں, ایمان لائے. ایمان لا کر کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے 100 گھرانے مکہ مکرمہ میں آپ اجازت دو میں سب کو لے کر آتا ہوں. پھر جب گئے مکہ مکرمہ میں تو پورا خاندان تیار ہو گیا, جو سزا سے تیار ہو گیا. اس کے بعد جب مکہ خالی ہو رہا تھا تو یہ خاندان کے لڑکے سے خاندان کی لڑکی سے نکاح کے رکھ کر بنے پورا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس مبارک مہینے میں یہ طے کر لیں کھانا پینا کم, عبادت زیادہ اور تلاوت زیادہ. تلاوت کا مہینہ ہے, تلاوت کا مہینہ ہے. اس لیے اگر ہم یہ طے کر کے کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ حالات بدلیں گے. اس لیے کہ لوک سبھا بھی ہے, آنے والا ہے, سمجھ رہے ہیں. اب اسے مسا کرنا ہے, سبھا کو مسا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں. مسا کب ہوگا جب تلاوت کریں گے. کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے. اور جو قرآن کی آیت تلاوت کی ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ, پورے طور سے. اکثر کیا ہوتا ہے رمضان آتا ہے ٹوپیاں پہن لیتے پھر جیب میں چھوڑ لیتے. یہ غلط بیماری ہے, یہ غلط بیماری ہے. میں کئی جگہ سنا ہے, یہاں بھی بتا دیتا ہوں کہ یشونت پور میں مکتب ابھی بھی چل رہا ہے. بڑے رحمۃ اللہ علیہ 45 سال پہلے مکتب کا امتحان لینے گئے. 5-6 سال کی چھوٹی بچی سامنے آ کے بیٹھی. بڑے حضرت نے پوچھا بیٹی وضو میں کتنی سنت ہے؟ تعلیم اسلام سے 13 سنت آیات تلاوت ہے. سو یا 13 بولنا نا. انہیں بول رہے 12 کتنے ماں 12 کتنے ماں 12 سے گھنٹہ ہل رہا ہے. ان کے جو استاذ حافظ نظام الدین مرحوم شیخوں کا والے نے سنا ہے مجھے, اٹھا بل لے تو اٹھا پھاڑ لے تو داتا چبا لے تو دبا پہ بولے تھی تو بچے 12. بڑے حضرت ٹھنڈے بات حضرت نے پوچھا وہ کیسا ماں کہ حضرت عورتوں کو داڑھی نہیں رہتی اس میں سے 12, مردوں کو داڑھی رہتے ہیں. داڑھی کا خلال کرنا کتنا خلال ہے, سمجھ رہے.
رہا ہے تو خلال کب ہوتا ہے؟ جب گاڑی ایک پشت ہو، ویسی ہو، یہ پشت ہو تو خلال ہوگا. یہ خالی خشک پر چٹنی، یہ تو خالی فاؤنڈیشن رکھ لے تو داڑھی کا تو داڑھی نہیں ہو. وہ داڑھی کا فاؤنڈیشن، داڑھی کا فاؤنڈیشن اس لیے بتا رہا ہوں گی کہ پنجاب کو چلے جاؤ، یہ پنجاب والا ساری دنیا میں جہاں چلے جائے دیکھتے فیصلہ کریں گے یہ سردار جی ہے. چھوٹے بچے کو دیکھو، منسٹر رہتے، صدر رہتے، پرائم منسٹر رہتے، ہوم منسٹر رہتے، سب کے ساتھ ہیں دیکھتے پہچانتے بھی سردار جی. ہم کو ہمارے بارے میں کہا ہے تو اللہ فرمود خلو فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طرح سے داخل ہو جاؤ. ایک مرتبہ سہارنپور میں برادران وطن نے طے کر لیا مسلمانوں پر حملہ کرنا. حضرت شیخ کو پتا چلا کہ کیسا بلا لے تو حضرت کیا کیے کہاں بھیج ڈالے ٹیبل کو، روڑے بلانے، روکارا بلانے نہیں، دکانوں میں جتنی ٹوپیاں ہیں سب لے کر آ جاؤ. سمجھ رہے؟ تو ٹوپیاں لے کر آئے، سب کو بلانا لے. اب مسلمان جو ٹوپیاں پہننے کو باہر نکلے پورے بھاگے. کیوں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میری مدد کی گئی ہے، میرے پاس بہت ابھی 1 مہینہ کا فاصلہ ہے، اگر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو روک پڑتا ہے، روک پڑتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے سے یہاں رات آئے گی، سمجھ رہے؟ اس کے بعد سے ہم طے کر لیں، ہم انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جن کو داڑھی نکالنے کا شوق ہے پہلے داڑھ نکال لو. داڑھ کیوں؟ بنگلور والا، میسور والا، مکے والا، مدینہ والا، داڑھی داڑھا والی، داڑھی بولے تو داڑھا والی. اس لیے اس میں ہم اور پھر ہمارے وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے اگر مجھے کوئی شوٹ کر دے میں مرنے تیار ہوں، بولنا نہیں چھوڑوں گا. ٹخنوں کے نیچے پہننا حرام حرام حرام. سمجھ رہے؟ یہ سب چیزیں ضروری ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بات چیت کرنے تشریف لائے تو سبوں نے کہا عثمان تمہاری تہمت یہاں تک ہو گئی ہے، نیچے تھوڑا اتارو. نصف شاخ تک تھی، آدھی پنڈلی تک، تھوڑا اتارو. کیا فرمایا؟ نہیں، یہ سینٹی میٹر نیچے نہیں اتاروں گا میں، ہمارا آقا کی یہاں تک، اب یہاں تک. سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، ہم لوگ اگر سنتوں کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا اثر غیروں پر پڑے گا، اور ہم اخلاق سے پیش آئیں. ہمارے اخلاق جو ہیں اچھے بلند ہو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. پڑوس میں جو ہیں برادران وطن بھی ہیں، برادران وطن ہے، اس سے اچھا سلوک کرو تاکہ وہ قریب ہو جائے، ہم سے دور نہ ہو. اس طریقے سے اگر ہم کوشش کریں گے تو مسجد کا جو ماحول ہے وہ ماحول اپنے گھروں میں لائیں، اپنے محلے میں لائیں، اپنے اندر لائیں کہ ہماری زندگی پر ہم کو دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہوں جی ایمان والا جا رہا ہے، کسی کو چھیڑتا نہیں، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کو بڑی بات کرتا نہیں، کسی کو گالی دیتا نہیں، کسی سے غصہ کرتا نہیں. یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں. جب آ جائیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نقشہ اللہ بدل دے گا، نقشہ اللہ بدل دے گا. سمجھ رہے؟ بس خالی اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کو گھر سے نکل کر مسجد کو جا رہا تھا، گیٹ کے باہر ایک شخص کھڑا تھا، نوجوان. مجھے نہیں معلوم کون ہے وہ. میں گیٹ کے پاس کھڑا رہا ہوں، اندر جاؤ
نہیں صاحب میں مسلمان نہیں ہوں. میں کوئی بات نہیں, اندر بیٹھو گیا, اندر بیٹھا پر نماز کو چلے گیا. نماز پڑھ کر واپس آیا, وہ چلا گیا تھا. تب تک چند مہینوں کے بعد وہ میرے پاس آیا, آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے پہچانے کا, لیکن نہیں, میں وہی شخص کہ فجر کی نماز میں جب آپ آ رہے تھے مجھے اندر بٹھایا تھا, میں وہی شخص ہوں. کیا قصہ؟ نہیں, میں کلمہ پڑھنے آیا. کلمہ پڑھ کے لے کیا ہوا جگہ خالی اس وقت جو آپ بٹھائے ہیں تب سے میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی. اس لیے میرے بزرگ, اگر ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بہت کام دے گا. بس وقت زیادہ ہو چکا ہے, آپ کو بھی کھانا کھانا ہے, مجھے جانا ہے. بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کچھ کہا گیا سنا گیا, کہنے والے سننے والوں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.